بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اللہ کے خوف سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی محبت تھی وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سے۔ اس کے ساتھ ہی مسائل سے اتنی زیادہ واقف تھی کہ بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مسائل کی تحقیق کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو سلام کرتے تھے۔ جنت میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ منافقوں نے آپ پر تہمت لگائی تو قرآن شریف میں آپ کی براءت نازل ہوئی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 10 خصوصیات مجھ میں ایسی ہیں کہ کوئی دوسری بیوی ان میں شریک نہیں۔ ابن سعد رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو مفصل نقل کیا ہے۔ صدقے کی کیفیت پہلے قصوں سے معلوم ہو ہی چکی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اللہ کے خوف کا یہ حال تھا۔ فرمایا کرتی تھی کہ کاش میں درخت ہی ہو جاتی کہ تسبیح کرتی رہتی اور کوئی آخرت کا مطالبہ مجھ سے نہ ہوتا۔ کاش میں پتھر ہوتی، کاش میں مٹی کا ڈیلا ہوتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، کاش میں درخت کا پتا ہوتی، کاش میں کوئی گھاس ہوتی۔ فائدہ: اللہ کے خوف کا یہ منظر دوسرے باب کے 5ویں 6 قصے میں بھی گزر چکا ہے۔ ان حضرات کی یہ عام حالت تھی، اللہ سے ڈرنا انہی کا حصہ تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند کی دعا اور ہجرت۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابو سلمہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ دونوں میں بہت ہی زیادہ محبت اور تعلق تھا، جس کا اندازہ اس قصے سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہوں اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں اسی مرد کو ملے گی۔ اگر عورت دوسرے خاوند سے نکاح کر لے تو اس میں 2 حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ دوسرے کو ملے گی، اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اس کو اختیار دے دیا جائے گا کہ جس خاوند کے پاس رہنا چاہے اس کو اختیار کر لے۔ یہ دوسری حدیث زیادہ مشہور ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کو دونوں خاوند برابر ہو ان کے حق میں پہلی حدیث ہو۔ اس بارے میں بھی روایت مختلف ہے کہ ہر شخص کو کتنی بیویاں ملے گی۔ اسی طرح اگر مرد دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اس کو ملے گی۔ اس لیے لاؤ ام سلمہ کہہ رہے لاؤ ہم اور تم دونوں عہد کر لیں کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے دوسرا نکاح نہ کرے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میرا کہنا مان لو گی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو اسی واسطے مشورہ کر رہی ہوں کہ تمہارا کہنا مانو۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو میرے بعد تم نکاح کر لینا۔ پھر دعا کی کہ یا اللہ میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر خاوند عطا فرما، شوہر جو نہ اس کو رنج پہنچائے نہ تکلیف دے۔ ابتدائی اسلام میں دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی ہجرت ساتھ ہی کی، اس کے بعد وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، جس کا مفصل قصہ خود ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنے اونٹ پر سامان لادا اور مجھے اور میرے بیٹے سلمہ کو سوار کرایا اور خود اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے کر چلے۔ میرے میکے کے لوگوں بنو مغیرہ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اپنی ذات کے بارے میں تو آزاد ہو سکتے ہو، مگر ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ کیوں جانے دیں کہ یہ شہر در شہر پھرے؟ یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے زبردستی واپس لے آئے۔ میرے سسرال کے لوگ بنو عبد الاسد کو جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے دار تھے جب اس قصے کی خبر ملی تو وہ میرے میکے والوں بنو مغیرہ سے جھگڑنے لگے کہ تمہیں اپنی لڑکی کا تو اختیار ہے مگر ہم اپنے لڑکے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے پاس کیوں چھوڑ دیں جبکہ تم نے اپنی لڑکی کو اس کے خاوند کے پاس نہیں چھوڑا؟ اور یہ کہہ کر میرے لڑکے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ اب میں اور میرا لڑکا اور میرا شوہر تینوں جدا جدا ہو گئے۔ خاوند تو مدینہ چلے گئے، میں اپنے میکے میں رہ گئی اور بیٹا اپنی ددیال میں پہنچ گیا۔ میں روز میدان میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی۔ اسی طرح پورا 1 سال مجھے روتے گزر گیا۔ میں نہ خاوند کے پاس جا سکی نہ بچہ مجھے مل سکا۔ ایک دن میرے ایک چچا زاد بھائی نے میرے حال پر ترس کھا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس مسکینہ پر ترس نہیں آتا کہ اس کو بچہ اور خاوند سے تم نے جدا کر رکھا ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ غرض میرے چچا زاد بھائی نے کہہ سن کر اس بات پر ان سب کو راضی کر لیا۔
انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ تو اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ یہ دیکھ کر بنو عبد الاسد نے بھی مجھے لڑکا دے دیا۔ میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور بچہ گود میں لے کر اونٹ پر تنہا سوار ہو کر مدینہ کو چل دی۔ 3-4 میل چلی تھی کہ تنعیم میں عثمان ابن طلحہ مجھے ملے۔ اسے پوچھا کہ اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ اپنے خاوند کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں؟ میں نے کہا اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چل دیے۔ خدا پاک کی قسم مجھے عثمان سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ملا۔ جب اترنے کا وقت ہوتا تو وہ میرے اونٹ کو بٹھا کر خود علیحدہ درخت کی آڑ میں ہو جاتے، میں اتر جاتی، اور جب سوار ہونے کا وقت ہوتا اونٹ کو سامان وغیرہ لاد کر میرے قریب بٹھا دیتے، میں اس پر سوار ہو جاتی اور وہ آ کر اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے لگتے۔ اسی طرح ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ جب قباء میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خاوند یہی ہے۔ اس وقت تک ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قباء ہی میں مقیم تھے۔ عثمان مجھے وہاں پہنچا کر خود مکہ مکرمہ واپس ہو گئے۔ پھر کہا کہ خدا کی قسم، ام سلمہ نے کہا کہ خدا کی قسم عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کریم اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور اس سال میں جتنی مشقت اور تکلیف میں نے برداشت کی ہے شاید ہی کسی نے کی ہو۔ فائد اللہ پر بھروسہ کی بات تھی کہ تنہا ہجرت کے ارادے سے چل دی۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے ان کی مدد کا سامان مہیا کر دیا۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ جل شانہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بندوں کے دل اسی کے قبضے میں ہے۔ ہجرت کا سفر اگر کوئی محرم نہ ہو تو تنہا بھی جائز ہے، بشرط کہ ہجرت فرض ہو، اس لیے ان کے تنہا سفر پر شرعی اشکال نہیں ہے۔